شہر حیدرآباد میں حج ہاؤس کی پہلی منزل پر واقع احمد شریف لائبریری کا برا حال وقف بورڈ کی عدم توجہ سے لائبریری میں صاف صفائی کا فقدان پایا جاتا ہے۔ مسلم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے رزاق صاحب کی جانب سے اپنی جائیداد کا عطیہ کیا گیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وقف کی گئی اراضی پر ہی ان کی تدفین کی جائے اور ایک لائبریری بھی قائم کی جائے تاکہ عوام الناس اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ مذکورہ اراضی پر رزاق منزل کی تعمیر کرتے ہوئے ان کی خواہشات کے مطابق احاطہ عمارت میں ان کی تدفین کی گئی ہے اور حج ہاؤس کی پہلی منزل پر احمد شریف لائبریری بھی قائم کی گئی ہے۔ تاہم وقف بورڈ کی جانب سے اراضی عطیہ کرنے والے رزاق صاحب کی نہ تو کبھی برسی منائی گئی اور نہ ہی کبھی انہیں یاد کرتے ہوئے ان کی قبر پر پھول چڑھائے گئے، حتیٰ کہ گزشتہ کئی سالوں سے لائبریری کا بھی برا حال ہے۔ وہاں پر صاف صفائی کا فقدان ہے، اخبارات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو کہ ذمہ داران کی لاپرواہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال ہی حج ہاؤس کی عمارت میں آتش زدی کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے اور اخبارات کے یہ ڈھیر کسی ناگہانی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ وقف بورڈ کے تحت آنے والی اس لائبریری پر سابق وقف بورڈ چیئرمین کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی سی ای او خواجہ معین الدین کو لائبریری کی کوئی پرواہ ہے۔ انہوں نے کبھی لائبریری کا دورہ کرنے اور وہاں سہولیات مہیا کروانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اسی عمارت کی چوتھی منزل پر اردو اکیڈمی کا دفتر بھی واقع ہے اور اردو اکیڈمی کے صدور نشین اگر چاہتے تو لائبریری کی تنظیم جدید کرتے ہوئے اسے دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا تھا، لیکن احمد شریف لائبریری کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اردو اکیڈمی کے صدور نشین کے عہدوں پر فائز رہ چکے عہدیداروں کو اردو زبان سے نہ ہی کوئی لگاؤ تھا اور نہ ہی وہ اس کی بقا کے لیے اقدامات کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ بہرحال تلنگانہ میں اب حکومت تبدیل ہو چکی ہے، وقف بورڈ اور اردو اکیڈمی کے صدور نشین بھی تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اگر اس لائبریری کا دورہ کرتے ہوئے وہاں صاف صفائی کے اقدامات کرنے کی ہدایت دیتے ہیں اور لائبریری میں درکار سہولیات مہیا کرواتے ہیں تو طلباء و طالبات اور مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے امیدواروں اور ملازمین کو کافی حد تک راحت ملے گی۔ اتنا ہی نہیں، لائبریری کو اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ طلباء اور ملازمت کے متلاشیوں کو سہولت فراہم کرتی ہے۔ امید ہے کہ وقف بورڈ چیئرمین اس سلسلے میں جلد ہی کوئی فیصلہ لیں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔